أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ نبوت کا دعویٰ اور کافروں کا انکار۔ فرمایا کہ آپ ان سے کہیں قل ما كنت بدعا من الرسل، کہ اے لوگوں میں کوئی نیا نبی تو نہیں ہوں کہ میں ہی ایک نبی آیا ہوں، مجھ سے پہلے بھی نبی گزرے ہیں۔ اگر تم مجھے نہیں مانتے تو اس سے پہلے بھی نبی آئے ہیں اور لوگوں نے ان کو مانا ہے۔ قل ما كنت بدعا من الرسل، آپ ان سے فرما دیں کہ میں کوئی انوکھا نبی تو نہیں ہوں کہ تم اس کو عجیب بات سمجھتے ہو کہ یہ کہاں سے نبی آ گیا۔ تو اکثر مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ انسان جو ہے وہ نبی نہیں، بشر نبی نہیں ہو سکتا۔ نبی ہونے کے لیے فرشتہ ہو یا نبی کے ساتھ ایک فرشتہ ہو کہ وہ آگے نبی چلے اور پیچھے وہ بتاتا چلے کہ یہ اللہ کا نبی۔ فرمایا کہ قل ما كنت بدعا من الرسل، آپ ان سے کہیں کہ میں کوئی انوکھا یا نیا نبی نہیں ہوں۔ اور فرمایا کہ وما ادری ما يفعل بی ولا بکم، اور مجھے اس بات کا بھی علم نہیں ہے کہ آئندہ زندگی میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ آئندہ کی خبر میرے پاس نہیں، وہ اللہ کے پاس ہے۔ وہ ہے کہ علم غیب جو ہے وہ کس کے پاس ہے جی؟ اللہ کے پاس۔ وما ادری، میں نہیں جانتا، ما يفعل بی، کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، ولا بکم، اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں بتا دوں کہ غیب کی خبریں بتا دوں کہ اس طرح۔ ہاں یہ ہے کہ اگر نہیں مانو گے تو پھر تو میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ یہ یہاں پر کلیئر یہ ہے نا جی کہ لوگ انبیاء کو عالم الغیب سمجھتے ہیں کہ ساری خبریں جانتے ہیں، تو یہاں اللہ کے نبی نے اس بات سے، اللہ نے ان سے کہلوایا کہ آپ یوں کہو وما ادری ما يفعل بی ولا بکم، آئندہ زندگی میں میرے ساتھ کیا تکلیف پہنچتی ہے، راحت پہنچتی ہے، مجھے نہیں پتا تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ سورۃ اعراف میں یہ گزر چکا ہے 9ویں سپارے میں، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ، کہ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو غیب کے علم سے بندے کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ ابھی کیا ہونے والا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں پہلے سے اپنی تیاری کر کے رکھتا کہ یہاں سے مجھے نقصان ہو رہا ہے، اس سے بچوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں لوگوں نے پہنچائی، تو آپ نے سے پہلے سے بندوبست تو نہیں کیا تھا کہ یہاں سے بچوں، یہاں سے بچوں، یہاں سے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، ساری خیریں میں اپنے لیے کرتا کہ یہ اس میں فائدہ ہے، اس میں فائدہ ہے، میں یہ کام کروں، یہ کروں، یہ کروں۔ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ بھئی آپ نے جہاد کیے، لڑائیاں لڑی ہیں، آپ زخمی ہوئے ہیں، آپ کے صحابہ شہید ہوئے،
تو اگر پہلے سے پتہ ہوتا تو اس طرف جاتے ہی نہ۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ آئندہ زندگی میں میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، میں تو اس وحی کی پیچھے چلتا ہوں جو اللہ مجھے کرتا ہے، میں تو وہی بات کرتا ہوں جو اللہ مجھے وحی کے ذریعے سے بتاتا ہے، میں اسی کی تابعداری کرتا ہوں، اپنے طرف سے کچھ نہیں بتاتا۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں یہ جو وحی ہے میں اسی کے پیچھے چلتا ہوں، تو فرمایا تم بھی اسی کے پیچھے چلو، اللہ کی بات کو مانو۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں مجھے جو وحی کی جاتی ہے میں اسی بات کو مانتا ہوں۔ وما انا الا نذیر مبین، اور میں تو نہیں ہوں مگر کھل کر ڈرانے والا۔ بھئی یہ غلط کام، کفر، شرک، بدعت چھوڑ دو ورنہ دوزخ میں جاؤ گے، اور نیک کام کرو، ایمان لاؤ تو جنت میں جاؤ گے۔ میں تو ڈراتا ہوں تمہیں اور خوشخبری بھی سناتا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا کہ قل ارأیتم، آپ ان سے کہیں کہ بھئی دیکھو، ان کان من عند اللہ، اگر یہ جو میں بات تمہیں بتاتا ہوں یہ اللہ کی طرف سے، وہ اللہ کی طرف سے ہی تھی، لیکن فرمایا کہ ان سے پوچھو، قل ارأیتم ان کان من عند اللہ، یہ جو میں تمہیں بتاتا ہوں یہ اللہ کی طرف سے ہو، تھا بھی، لیکن فرمایا کہ اگر تم نہیں مانتے، اگر ہو، سچ ہو، اور کفر تم ہو سچ اور تم اس کا انکار کرو، ہو سچ اور تم اس کا انکار کرو۔ اس کی مثال ایسی ہے نا کہ وہ جو رمضان میں کہتے ہیں نا جی کہ 8 تراویح ہے کہ 20 ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ 20 پڑھو، اگر وہاں 8 ہوئی تو تمہاری تو ایکسٹرا ہو جائیں گی نا، تمہیں تو بچ جائیں گے، اور اگر 20 ہوئی اور تم نے 8 پڑھی ہیں تو تم خسارے میں رہ گئے، تو تم خسارے میں رہ گئے۔ فرمایا کہ اگر یہ دین سچا ہے جو میں پیش کر رہا ہوں اور تم نہ مانو، وَكَفَرْتُمْ، اور تم اس کو نہ مانو، تو پھر فرمایا کہ اس کے بعد وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ، اور بنی اسرائیل میں سے اس دین کی سچائی کا ایک آدمی نے اس کو قبول کیا، بنی اسرائیل میں سے جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کا آخری نبی آیا ہے تو حضرت عبداللہ ابن سلام مسلمان ہو گئے، انہوں نے اس دین کو تسلیم کر لیا، تورات کو چھوڑ دیا، اس دین کو چھوڑ دیا۔ فرمایا کہ وہاں سے بھی مثال آ گئی کہ بنی اسرائیل نے بھی تسلیم کر لیا، اور وَكَفَرْتُمْ، اور تم نے اس کا کفر کر دیا۔ فرمایا کہ وَاسْتَكْبَرْتُمْ، بنی اسرائیل کے آدمی تو اس کو مان لیا لیکن تم تکبر کرتے ہو۔ تو جو لوگ بھی تکبر کرتے ہیں وہ پھر دین کو نہیں مانتے، اکثر متکبرین جو ہے وہ دین سے دور ہیں۔ جتنے بھی عاجز لوگ ہیں اور اپنے آپ کو عاجز سمجھ، ویسے تو ہر بندہ عاجز ہے، بھئی کتنا ہی کوئی تگڑا بندہ ہو، مالدار ہو، صحت مند ہو، جب بیماری آتی تو پھر کیا کہتا ہے؟ ہائے اللہ، اس کے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ ہائے اللہ، تو ہے تو کمزور، ہے تو کیا ہے جی؟ کمزور ہے۔ فرمایا کہ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ، بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی نے اس کی گواہی دی، مثال دی، فآمنہ، وہ ایمان بھی لایا، وَاسْتَكْبَرْتُمْ، اور تم اس تکبر کرتے ہو۔ فرمایا ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ جو ظالم اکثر بے ہدایتیں کرتے ہیں نا، اس کی وجہ ان کا ظلم ہوتا ہے، اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے جی؟ کفر ہے۔ سب سے بڑا ظلم کفر، سب سے بڑا ظلم کیوں ہے؟ کہ وہ انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، جو اپنے پیدا کرنے والے پہ ایمان نہیں لاتا، اس کو پہچانتا نہیں ہے، تو ظلم کس پہ ہوا؟ اپنے آپ پہ ظلم ہوا۔ فرمایا کہ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔
تو آج کی عنایت میں فرمایا کہ میں کوئی نیا نبی نہیں ہوں، مجھ سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک نبی آئے، میں کوئی نیا نبی تو نہیں۔ قل ما كنت بدعا من الرسل، آپ فرمائے وما ادری ما يفعل بی ولا بکم، مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ میرے ساتھ آئندہ زندگی میں کیا ہونے والا ہے۔ یہ تو نبی کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ بخشایا جنتی ہوتا ہے، تو ہم نبی کو پتہ ہوتا ہے، لیکن اور کیا واقعات پیش آتے ہیں اس کا مجھے علم نہیں ہے۔ تمہارے ساتھ کیا واقعات پیش آتے ہیں، میرے ساتھ کیا آتے ہیں، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ کس کو پتہ ہے؟ یہ اللہ کو پتہ ہے۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اس وحی کی تابعداری کرتا ہوں جو اللہ کی طرف سے میرے پاس آتی ہے۔ اللہ مجھے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے بتاتے ہیں اور میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تو دین جو ہے، وحی جو ہے، یہ سب سے مضبوط علم ہے۔ سائنسی علم جو ہے یا دنیاوی جو علم ہے اس میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، بعض دفعہ سائنسی طریقے جو فیل ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کا جو علم ہے، وحی کا جو علم ہے، یہ اتھینٹک ہے، یہ مضبوط علم ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اسی کی تابعداری کرتا ہوں جو اللہ کے طرف سے مجھے وحی ہوتی ہے۔ وما انا الا نذیر مبین، اور میں کھل کر ڈرانے والا ہوں کہ بھئی غلط کام نہ کرو، بے ایمان نہ چلو، نہیں تو جہنم رسید ہو جاؤ گے۔ قل ارائیتم، آپ ان سے کہیں کہ دیکھو، ان کان من عند اللہ، اگر یہ دین اللہ کی طرف سے ہے، وکفرتم، اور تم انکار کرو، نہ مانو، وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ، اور بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ اس کو مان چکے ہیں، اس پہ ایمان لا چکے ہیں، واستکبرتم، اور تم اس کا انکار کرتے ہو، تو ایسی حالت میں ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور فرمایا کہ سب سے بڑا ظلم کیا ہے جی؟ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا گناہ یا ظلم کیا ہے؟ وہ شرک ہے اللہ کے ساتھ۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔